الحمد للہ الذی لم یزل ولا یزال حیا قیوما سمیعا بصیرا ونکبرہ تکبیرا ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، اللہ جل شانہ کی ذات عالی نے ہمیں دنیا کے اندر آخرت کے لیے بھیجا ہے۔ دنیا میں میرا اور آپ کا قیام ایک انتہائی مختصر سے وقت کے لیے ہے، اور یہاں جو بھی آیا ہے اس کے لیے اللہ کے ہاں سے جانا بھی طے ہو چکا ہے، اور انسان کو اللہ نے اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ حیثیت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے قسمیں اٹھائیں، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ یہ قسمیں ہیں۔ اب اللہ کو قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں قسم اٹھائی جا رہی ہے؟ تاکہ انسان اس بات کو جو آگے کہی جا رہی ہے اس کی اہمیت کو سمجھ لے، اور بڑی مبارک جگہوں کی، عظیم چیزوں کی اللہ نے قسمیں اٹھائیں۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ پکی ٹھکی بات ہے، انسان کو ہم نے بڑے خوبصورت سانچے میں پیدا کیا ہے، بڑا خوبصورت بنایا اسے ہم نے۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے اس انسان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ اب جس انسان کو اتنی عزتیں دیں، اتنی بلندیاں دیں، اور جس انسان کا اتنا اللہ نے خیال کیا کہ صرف اس کے نہیں بلکہ فرمایا متاع لکم ولانعامکم، دنیا کی نعمتوں کو، چیزوں کو، اسباب کو ہم نے بنایا صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے چوپاؤں کا بھی خیال کیا گیا ہے، تمہارے نفع کے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے نفع کے لیے، کہ جس کی نسبت سے چوپاؤں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، دنیا کی دوسری مخلوق کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، خود اس انسان کی عظمت اور حیثیت اور مقام اللہ کے ہاں کتنا ہوگا۔ اب بھائی جس انسان کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تو کیا خیال ہے یہ انسان اس دنیا میں بیکار ہے، اس کا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے؟ یہ سوال اللہ نے قرآن کریم میں اٹھایا ہے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا انسان کیا خیال ہے، کیا گمان ہے کہ تم دنیا میں بیکار ہو، دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں ہے تمہارا؟ یہ سوال اللہ نے اٹھایا۔ سوال کیوں اٹھایا؟ کہ تاکہ انسان ذرا متوجہ ہو جائے۔ پھر جواب بھی خود قرآن میں دیا کہ نہیں، تم بیکار نہیں ہو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی پہچان کے لیے، کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے انسان اپنے رب کو پہچان کے وقت گزار لے۔ جو نبی آیا، ہر نبی کی سب سے بنیادی اور پہلی محنت یہی ہوا کرتی تھی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم والو، اے قبیلے والو، اے علاقے والو، تم ایک اللہ کی بندگی میں اتر آؤ، ایک اللہ کو پہچان کے وقت گزار لو، کوئی نہیں ہے اس کے سوا کہ جس سے تمہارے کام بن سکیں۔ تو بھائی جو نبی آتا آ کے انسانوں کو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرواتا، اللہ کی پہچان کرواتا کہ وہ ذات کہ جس کا ساری کائنات کے اوپر تصرف ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر للہ ملک السماوات والارض، ان آسمانوں پہ حکومت اللہ کی ہے، ان زمینوں پہ حکومت اللہ کی ہے۔ یہ سارے کے سارے نقشے جو ہمیں چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ایک اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ سورج مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، ایک اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ یہ زمین و آسمان کا نظام، یہ چاند سورج ستاروں سیاروں کا سارا نظام، یہ ایک اللہ کے قبضے میں ہے،
ایک اللہ کے کنٹرول کے اندر ہے، کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، سینے میں چھپی باتوں کو وہ رب جانتا ہے، اور ساری کی ساری چیزوں کے نقشے وہ اللہ کے علم میں ہیں، کوئی ایک نقشہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وہ ذات کہ من لا تراہ العیون، آنکھیں جسے دیکھ نہیں سکتی، ولا یصفہ الواصفون، ساری دنیا والے اللہ کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دیں، اللہ کی تعریفوں کو بیان نہیں کر سکتے۔ اگر یہ ساری کی ساری زمین پہ موجود درخت، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام، ان کو کلموں میں تبدیل کر لیا جائے، قلم بنا لیے جائیں ان کے، پھر والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، یہ سارے کے سارے سمندر 7 سمندروں کو سیاہی میں بدل دیا جائے، اب اللہ کی تعریف کے کلمات کو، اللہ کی عظمت کے کلمات کو، اللہ کی بڑائی کے کلمات کو لکھنا شروع کر دیا جائے، پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک سب آ جائیں، یہ زمین سارے کی ساری، یہ آسمان سارے کا سارا، یہ ایک ورق کی شکل اختیار کر لے، لکھنے والے لکھتے جائیں، حضرت جبرائیل بھی آ جائیں، میکائیل بھی آ جائیں، اسرافیل بھی آ جائیں، حضرت اسرائیل علیہ السلام، یہ سب فرشتے آ جائیں، ساری اللہ کی مخلوق وہ اللہ کی تعریفوں کے کلمات کو لکھنا شروع کر دے، تو فرمایا کہ ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی تعریفوں کے کلمات یہ ختم نہیں ہو سکتے ہیں، یہ کلمے ٹوٹ جائیں گی، یہ صفحات بھر جائیں گے، یہ سیاہیاں خشک ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی، لکھنے والے تھک جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف کے کلمات وہ پورے نہیں ہو سکتے۔ ان اللہ عزیز حکیم، وہ ذات غالب بھی ہے، حکمت والی بھی ہے، تو فرمایا کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آنکھیں جسے دیکھ نہیں سکتی، کوئی تعریفیں بیان کرنے والا ولا یصفہ الواصفون، اس رب کی تعریفوں کو بیان نہیں کر سکتا، ولا تغیرہ الحوادث، زمانے میں بڑے بڑے حادثات آتے ہیں، سیلاب بھی آتے ہیں، طوفان بھی آتی ہیں، ہوا اور آندھیوں کا نظام بھی چلتا ہے، زلزلوں سے تباہیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے ولا تغیرہ الحوادث، ان میں سے کوئی چیز بھی، یہ جتنے واقعات پیش آ رہے ہیں، اللہ کی ذات میں تبدیلی نہیں لا سکتے۔ ولا یخشى الدوائر، زمانے کی ان تبدیلیوں سے وہ رب گھبراتا نہیں ہے، ڈرتا نہیں ہے۔ یعلم مثاقیل الجبال، پہاڑوں کے اوزان سے وہ اللہ واقف ہے۔ ویعلم مکائیل البحار، یہ سمندر میں کتنے قطرے ہیں اس اللہ کے علم میں ہے۔ وعدد ورق الاشجار، درختوں پہ کتنے پتے ہیں، وہ پتے نیچے گرتے ہیں، کن کروٹوں سے وہ زمین پہ آتے ہیں، کہاں کہاں وہ گھومتے خشک ہوتے پھرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے علم میں ہیں، کوئی چیز بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں۔ وعدد قطر الامطار، یہ بارش کے پانی کے قطروں کا علم وہ اللہ کی ذات عالی کو ہے، یہ سارا نظام اللہ کی ذات کے سامنے ہے۔ اور وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار، جن چیزوں پہ دن کی روشنی سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں وہ چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہیں، اور جن چیزوں پہ رات کی تاریکی چھا جاتی ہے وہ چیزیں بھی اللہ کے علم میں ہیں۔ دنیا میں اللہ نے مختلف چیزیں بنائی ہیں، کوئی چیزیں بڑی ہوتی ہیں، کوئی چھوٹی، چھوٹی بڑی کے پیچھے چھپ جاتی ہیں، لیکن دنیا والوں کی نگاہ کی حد تک اللہ کی نگاہ کیسی ہے؟ ولا تواری منہ سماء سماء ولا ارض ارضا ولا جبل ما فی بحرہ ولا بحر ما فی قعرہ، یہ ایک آسمان دوسرے آسمان کو وہ چھپا نہیں سکتا، ایک زمین دوسری زمین کو چھپا نہیں سکتی۔ یہ سمندر کی تہوں میں کیا ہے؟ یہ اللہ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ یہ پہاڑوں کی تہوں میں کیا ہے؟ یہ اللہ کے علم میں ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، ہم اس اللہ کے ماننے والے ہیں، اس رب کا تعارف ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ کو پہچاننا آج کیوں حکم کا ماننا مشکل ہو گیا؟ کیوں کہ حکم دینے والے کی عظمت دل میں نہیں۔ اذان ہوتی ہے، وہ صحابہ کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، تابعین کے زمانے میں بھی ہوتی تھی، آج کیوں مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں؟ کیوں حکم دینے والے کی عظمت کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ وہ حکم دینے والی کیسی عالی شان ذات ہے۔ حضرت سالم حداد رحمہ اللہ تاجر بھی تھے، لوہے کا کام کرتے تھے، اب اذان ہوتی،
بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، رنگ بدلنا شروع ہو جاتا۔ دل میں اللہ کی عظمت تھی نا، تو اذان اللہ اکبر اللہ اکبر ان بولوں کی اہمیت کو وہ سمجھتے تھے، بدن پہ کپ کپی طاری ہو جاتی، سارے کام چھوڑ چھاڑ کے نماز کے لیے بھاگنا شروع ہو جاتے، اور ساتھ یہ کہتے کہ اذا ما دعا داعیکم کنت مسرعا مجیبا لمولا جل لیس لہ مثل۔ اے میرے مولا، جب تیرا پکارنے والا، اذان دینے والا وہ اذان دیتا ہے تو پھر میرے اندر بے چینی ہوتی ہے، میں اس رب کی پکار کے لیے، پکار کا جواب دینے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہوں کہ لیس لہ مثل، کہ جس کی مثال ہی کوئی نہیں۔ اجیب اذا نادا بسمع وطاعت وبی نشوۃ لبیک یا من لہ الفضل۔ اے مولا، جب تیرا مؤذن اذان دیتا ہے، وہ اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتا ہے، تو اب میں فرما برداری کے ساتھ حالت نشاط میں یہ کہتا ہوا دوڑ پڑتا ہوں کہ یا اللہ، اے فضل والی ذات، میں حاضر ہوں، تیرا حکم آیا میرے لیے۔ وَيَصْفَرُّ لَوْنِي خِيفَةً وَمَهَابَةً وَيَرْجِعُ بِي عَنْ كُلِّ شُغْلٍ بِهِ شُغْلُ۔ اے میرے مولا، تیری ہیبت کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے میرا رنگ بھی بدل جاتا ہے، یہ زرد پڑ جاتا ہے۔ تیری ہیبت اور خوف کی وجہ سے، تیرے حکم کی عظمت کے لیے میں سارے کاموں کو چھوڑ چھاڑ کے صرف تیرے حکم کے پورا کرنے کی طرف اپنے دل دماغ کے ساتھ متوجہ ہو جاتا ہوں۔ وَحَقِّكُمْ مَا لُذَّ لِي غَيْرُ ذِكْرِكُمْ وَذِكْرُ سِوَاكُمْ فِي فَمِي قَطُّ لَا يَحْلُو۔ اے میرے مولا، تیرے حق کی قسم ہے، تیرے غیر کے تذکرے مجھے اچھے لگتے ہی نہیں ہیں۔ میرا دل کرتا ہے ہر ٹائم تیرے تذکروں میں رہوں، تیرے غیر کے تذکروں نے کبھی مجھے سکون نہیں دیا۔ اے میرے مولا، متی یجمع الایام بینی و بینکم ویفرح مشتاق اذا جمع الشمل۔ آج مرنے کو دل نہیں کرتا کیونکہ تیاری نہیں ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے، تو موت کو بھی پھر ایک حادثہ سمجھا جاتا ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو، اللہ سے تعلق ہو، اللہ کی عظمت دل میں ہو، تو کیا کہا کہ یا اللہ، وہ دن کب آئیں گے کہ جب زمانہ مجھے اور آپ کو اکٹھا کر دے گا۔ میں تیری محبت میں اس قدر بے چین ہو چکا ہوں، اور جو عاشق ہوتا ہے جب تک معشوق سے مل نہ لے اسے چین نہیں آتا۔ یا اللہ، میں تیری محبت میں ان درجات میں ہوں، اب مجھے چین نہیں آ رہا۔ فمن شاہدت عیناہ نور جمالکم یموت اشتیاقا نحوکم قط لا یسلو۔ اے میرے مولا، جن کی آنکھوں نے تیری ذات کے جلووں کو دیکھ لیا، جن کی دل کی آنکھوں نے تیری عظمت کو پہچان لیا، اب وہ موت تو آ سکتی ہے، ان کا دل تیری محبت میں وہ سکون نہیں پا سکتا، وہ بے چین رہے گا، بے قرار رہے گا۔ میرے محترم بھائیو، یہ اللہ سے محبت کہ اذان ہوئی، اللہ کے منادی نے آواز بلند کی، ساری چیزوں سے، اللہ کے سارے ما سوا سے ہمارا دل اٹھ جائے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ نبیوں کی محنت تھی، یہ محنت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے پہ کی، ان لوگوں پہ کی کہ جنہیں کوئی جانتا نہیں تھا، ان لوگوں پہ کی کہ جن کی جہالت کی وجہ سے اور اعمال میں پیچھے ہونے کی وجہ سے ان پہ کوئی حکومت کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ جب محنت ہوئی، ایمان والی، عمل والی، انہی میں سے اللہ نے اٹھایا، کسی کو صدیق اکبر بنایا، عرشوں سے اللہ کے سلام اتر رہے ہیں، کسی کو فاروق اعظم بنایا، وہ انہی میں سے اٹھایا کہ وہ دریائے نیل کو خط لکھا جا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم من عبد اللہ امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الی نیل مصر۔ یہ خط ہے، کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کے ایک بندے کی طرف سے ہے، مسلمانوں کا ذمہ دار ہے، عمر بن خطاب اس کا نام ہے۔ کس کے نام خط ہے؟ کسی انسان کے نام ہے؟ نہیں 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 نہیں، الی نیل مصر، دریائے نیل کے نام ہے۔ جی کیا حکم ہے؟ بس حکم نہیں، ایک بات تجھے بتانی ہے، فَإِن كُنْتَ تَجْرِي مِن قِبَلِكَ فَلَا تَجْرِي، تم مرضی سے چلتا ہے تو مت چل، تیری ضرورت نہیں ہے۔ فَإِن كَانَ اللَّهُ يُجْرِيكَ،
اگر تجھے میرا رب چلاتا ہے فَأَسْأَلُ اللَّهَ الْوَاحِدَ الْقَهَّارَ، اب میں اپنے رب سے مانگ رہا ہوں، تو رک کے دکھا۔ جی یہ اسی معاشرے سے اٹھے افراد ہیں کہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے جو دریائے نیل کو بے قابو کر دیتا ہے۔ اسی معاشرے میں جب ایمان عمل کی محنت ہوتی ہے، وہ بلال حبشی جو نسل در نسل غلام چلتے آ رہے ہیں، چلتے زمین پہ ہیں، اور قدموں کی آہٹ کی آواز وہ جنت میں سنائی دے رہی ہے۔ یہ وہی ہیں جنہیں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا کے اعزاز دیا جاتا ہے کہ بلال حبشی آج یہاں چھت پہ چڑھ کے اذان دو، پتہ چلے کہ دنیا میں عزت حسب نسب کی نہیں ہے، مال و دولت کی نہیں ہے، عہدے ڈگری کی نہیں ہے، حسن و جمال کی نہیں ہے، یہاں تو اللہ کے ہاں سودے ہوتے ہیں ایمان کی بقدر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم سب میں قابل عزت قابل احترام وہ ہے جو رب سے تم میں سب سے زیادہ ڈر کے چلنے والا ہو۔ میرے محترم بھائیو، اللہ کا تعارف، اللہ سے تعلق ضروری ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج دنیا میں علاقے کے کسی بڑے سے جو ظاہری دنیا کے اعتبار سے ہوتے ہیں، ملنا ہو کئی واسطے ڈھونڈنے پڑتے ہیں۔ احکم الحاکمین، بادشاہوں کی بادشاہ ذات، اللہ تک ہم کیسے پہنچیں، اللہ سے تعلق کیسے بنے، اس کا حل بھی قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ پریشان نہیں ہونا، آسانی کر دی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، آسان طریقہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ تمہارا اللہ سے محبت والا تعلق قائم ہو جائے، تم اللہ سے اگر محبت کے دعوے دار ہو، محبت کرنا چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، فَاتَّبِعُونِ، جو طریقہ زندگی میں محمد تمہیں دے رہا ہوں اس پہ آ جاؤ۔ اسی کو علامہ اقبال مرحوم رحمہ اللہ نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، دنیا چیز ہی کچھ نہیں ہے، ہم حضور کے کامل متبع بنے، فرما بردار بنے، ہمارے ہاتھوں کے اٹھنے پہ اللہ راہوں کو کھول دیں گے، تقدیروں کو اللہ بدل دیں گے۔ لیکن حضور کی اتباع ضروری ہے، اتباع کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اب بھائی اگلا مسئلہ کہ حضور علیہ السلام کی اتباع، ساری زندگی حضور کی قابل اتباع ہے، آپ نے آسانی کر دی۔ دنیا سے جاتے ہوئے آپ علیہ السلام نے اپنی امت کو اپنی ساری زندگی کا خلاصہ دو چیزوں میں ارشاد فرما دیا۔ پہلی چیز الصلاۃ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، اور کتنے فضائل ہیں نماز کے پڑھنے پہ، کتنی وعیدیں ہیں نماز کے چھوڑنے۔ تو بھائیو ہمارا سارا معاشرہ نمازی بن جائے، اس بات کی فکر کرنی ہے۔ صرف رمضان والے نمازی نہیں، صرف جمعے والے نمازی نہیں، صرف عید والے نمازی نہیں، بلکہ یہ تو سارے سال کے لیے نمازوں کا حکم ہے۔ اور دوسری چیز وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اپنی معاشرت کو اچھا کر لیں۔ یہ حضور کی دوسری وصیت ہے۔ گویا سارا دین ہمارے سامنے دو باتوں میں رکھ دیا، ایک اللہ کے حقوق، دوسرا بندوں کے حقوق۔ بھائیو آج ہماری دنیا میں سب سے گری ہوئی چیز وہ ہماری معاشرت ہے۔ نمازی ہیں لیکن ساتھ غیبت کے عادی بھی ہیں، چغلی کے عادی بھی ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید کے عادی بھی ہیں۔ اللہ کو پسند نہیں ہے یہ چیزیں۔ دلوں کو پاک رکھنا، صاف رکھنا، یہ اللہ کے ہاں ایک محبوب ترین عمل ہے، اور انتہائی بری چیز ہے غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض۔ اللہ رحمت کی نگاہ نہیں کرتے ایسے دلوں کی طرف۔ تو بھائیو اپنے اخلاق پہ محنت کرنا۔ اب بھائی یہ بھی حضور کی سنتیں ہیں، ایک سنت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں بھی کیا ہے۔ بہت سی سنتیں ہیں نا حضور کی، فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے نبی جی ان لوگوں کو بتائیں میں دنیا میں آیا کیوں۔ یہ ہے میرا راستہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کا تعارف کرواتا ہوں۔ اچھا صرف حضور کا راستہ نہیں، انا ومن اتبعنی، میرا بھی راستہ ہے، اور جو میرے ماننے والے ہیں ان کا بھی یہ راستہ ہے۔ ہاں مشرکین مکہ کا نہیں تھا،
منافقین کا نہیں تھا، صرف کن کا ہے؟ جو میرے ماننے والے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے دن رات کے اندر فکر کر کے، محنت کر کے، قربانیاں کر کے یہ دین میرے آپ تک پہنچایا ہے۔ یوں دین نہیں پہنچا ہے، قربانیوں کی داستانیں ہیں پیچھے۔ صحابہ اکرام نے، حضور علیہ السلام نے زندگی مشقتوں میں گزار دی، دکھوں میں گزار دی۔ کبھی احد میں دندان مبارک شہید ہو رہے ہیں، کبھی بدر میں 313 ہیں اللہ کے سامنے رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کبھی کہیں پہ گشتیں ہیں، کبھی کہیں پہ پھرنا ہے، کبھی کہیں پہ قربانی ہے، کبھی وہ طائف کی وادی ہے اور وہاں لوگوں کو دعوت دی جا رہی ہے، اور اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، اس کا آگے تاثر کیا آتا ہے کہ وہی لوگ مخالفت پہ اتر آتے ہیں، وہ جن کی خیر خواہی کی جا رہی ہے وہی دوڑا رہے ہیں، پیچھے سے پتھر لگ رہے ہیں۔ کئی میل تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑایا گیا، اتنی عظیم ہستی، پیچھے سے پتھر مارے گئے، بدن لہو لوہان ہے۔ اب ایک جگہ پہ کھڑے ہوئے، بدن سارے کا سارا زخمی ہوا پڑا ہے، ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی، اے اللہ تیرے ہی سامنے پھر بھی آپ نے اپنے ہی اظہار کیا کہ یا اللہ مجھ سے صحیح محنت نہیں ہو سکی، وقلت حیلتی، مجھ سے کوئی ایسی تدبیر نہیں ہو سکی کہ یہ لوگ راہ راست پہ آ جاتے۔ اے اللہ وَحَوَانِي عَلَى النَّاسِ، میں تجھ سے ہی گلہ کرتا ہوں جو سلوک ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا۔ یا ارحم الراحمین وانت رب المستضعفین وانت ربی، اے اللہ تو ہی کمزوروں کا رب ہے، میرا رب بھی تو ہی ہے، مجھے کن کے حوالے کرتا ہے؟ الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی ام الی عدو ملکتہ امری، کہ یا اللہ کسی دشمن بیگانے کے حوالے مجھے کر دیا کہ جنہوں نے میری عظمت کو پہچانا نہیں، جنہوں نے میرے مقام کو پہچانا نہیں، یہ حال میرا کر دیا۔ لیکن میرے مولا ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے ان سارے دکھوں تکلیفوں کی پرواہ نہیں۔ لمبی دعا آگے حضور علیہ السلام، جبرائیل امین آئے، یا رسول اللہ حکم دیجئے ہم ان دو پہاڑوں کو ملا دیں گے، یوں جیسے چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں درمیان میں یہ پس جائیں گے۔ فرمایا نہیں، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ تو ان کو ہدایت عطا فرما، انہیں پتہ نہیں ہے، یہ میرے مقام کو جانتے نہیں۔ قربانیاں حضور نے دی، اسی نسل سے اللہ نے محمد ابن قاسم کو پیدا کیا کہ حضور کے ان طائف کے پتھروں کی بدولت، قربانیوں کی بدولت آج میں اور آپ ہم ہندوستان والے مسلمان ہیں۔ وہی محمد ابن قاسم وہیں سے اٹھے، 17 سال کی جوانی، حجاج ابن یوسف کا داماد، 3 مہینے شادی کو ہوئے ہیں۔ آج لوگ پوچھتے کہاں لکھا ہوا ہے یہ نکلنا، وہ پوچھیں جا کے صحابہ سے کہ جن کی پورے عالم میں پھیلی قبریں، وہ گواہ ہیں کہ دین زندگیوں میں گھروں کے چھوڑنے سے آتا ہے۔ سارے عالم میں پھیلی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی قبریں ہیں۔ کس لیے گئے تھے؟ تجارت کے لیے نہیں، دنیا کی خاطر نہیں، وہ اس دین کی محنت کو لے کے پورے عالم میں پھرے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول ہیں، 94 سال کی عمر ہو چکی ہے، بدن باری ہے، وہ جا کے استنبول ترکی کے اندر قبر بنوائی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ وہ ہستی ہیں جنہیں حضور فرما رہے ہیں اے معاذ میں تم سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ وہ اردن میں غور کی پہاڑی پہ قبر ہے۔ وہ حضرت جعفر طیار، 33 سال کی جوانی ہے، عرب کے خوبصورت جوان، وہ موتا کے میدان میں بدن کے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ موتا کے میدان میں قبر ہے۔ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ جنہیں حضور نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، وہ موتا کے میدان میں دفن ہے۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنہیں اسد اللہ واسد رسول ہی کا لقب ملا، وہ احد کے میدان میں شہید پڑے ہیں۔ وہ حضرت عمر ابن جموع، وہ پاؤں سے لنگڑے
رہے ہیں، نکلتے ہوئے دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تردنی الی اہلی، یا اللہ گھر واپس نہ لوٹانا، وہ احد کے میدان میں مدفن بنا۔ وہ حضرت بلال ساری زندگی حضور کے ساتھ گزر گئی، وہ دمشق کے میدان میں دفن ہے۔ حضرت ابو عبیدہ اس امت کے امین، وہ کہاں شام کے علاقوں کے اندر دفن ہے۔ پوری دنیا میں صحابہ کی پھیلی قبریں گواہ اس بات میں ہیں کہ دین بھائیوں زندگیوں میں آئے گا، قربانیاں دینی ہوں گی، محنتیں کرنی ہوں گی۔ اگر محنت نہیں کریں گے سب سے پہلا نقصان اپنی زندگیوں سے دین نکلے گا، غیروں کے لیے دین میں آنے کا دروازہ بند ہوگا۔ تو بھائیو اب اللہ نے ہمیں یہ دعوت کے نام سے جو محنت عطا فرمائی ہے، پورے عالم میں اللہ نے ایک فضا بنا دی ہے، اس کے لیے بھئی ہمت فرمائیں۔ جن کے 4 ماہ نہیں لگے وہ 4 ماہ کا عزم کر لیں، جن کے 4 ماہ لگ چکے ہیں وہ بیرون کا ارادہ کریں۔ دیکھیں لے کے اللہ جاتے ہیں، عزم کرنا، نیت کرنا ہمارے ذمے ہے۔ جی بھئی ہمت فرمائیں۔ ماشاءاللہ رمضان کے اوقات ہیں، بڑے مبارک اوقات ہیں، اللہ کو اپنی طلب دکھائیں، مانگیں اللہ سے۔ جی بھئی ہمت فرمائیں۔ ماشاءاللہ